وزیر اعظم اور ان کے اکثر رفقا اور اسی طرح قومی اتحاد کے قائدین کو بھی حفاظت میں لیا گیا ہے سوائے بیگم ولی خان۔ اس اقدام پر اب تک موصول ہونے والے تاثرات حسب توقع نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ مختلف جگہوں سے مبارکباد کے پیغامات کی بھرمار لگ گئی ہے۔ میں اپنی قوم اور اپنے زندہ دل اور مومن افواج کا شکر گزار ہوں۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ چند حضرات نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ کہیں یہ کارروائی کسی کے ایما پر تو نہیں کی گئی، کہیں جنرل ضیاء کی سابق وزیر اعظم سے کوئی خفیہ ملی بھگت تو نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ حقائق کبھی چھپے نہیں رہتے۔ پچھلے چند ماہ کے تجربے سے اتنی زیادہ بدگمانی ہو گئی ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی شک و شبہ میں پھنس کر رہ گئے۔ آج صبح آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا کہ افواج پاکستان نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا ہے۔ عساکر پاکستان کے لیے ملکی نظام سنبھالنا کوئی مستحسن اقدام نہیں، کیونکہ افواج پاکستان دل سے چاہتی ہے کہ ملک کی باغ ڈور عوام کے ہاتھوں میں رہے جو صحیح طور پر اس کے حقدار ہیں۔ عوام اپنا حق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جس کے لیے ہر جمہوری ملک میں وقتاً فوقتاً انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی گزشتہ 7 مارچ کو انتخابات ہوئے، جس کے نتیجہ کو ایک فریق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزام نے جلد ہی دوبارہ انتخابات کے مطالبے کی شکل اختیار کر لی۔ اس مطالبے کو تسلیم کرانے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی، جس کے دوران یہ خیال آرائی بھی کی گئی کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، لیکن میں دلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا جمہوریت اور صرف جمہوریت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتعال انگیز حالات اور مختلف سیاسی دباؤ کے باوجود افواج پاکستان نے حالیہ ہنگاموں میں اقتدار سنبھالنے سے گریز کیا۔ افواج پاکستان کی یہی خواہش اور کوشش رہی کہ سیاسی بحران کا کوئی سیاسی حل تلاش کر لیا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر افواج نے حکومت وقت پر کئی بار زور دیا کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین سے کوئی تسلیہ کر لے۔ ان مذاکرات کے لیے وقت درکار تھا، جو افواج پاکستان نے نظم و نسق برقرار رکھ کر مہیا کیا۔ بعض حلقوں میں فوج کے اس کردار پر نکتہ چینی بھی کی گئی، لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس امید پر برداشت کیا کہ یہ وقتی چیز ہے۔ جب قوم جذباتی اور ہیجانی کیفیت سے نکلے گی تو اسے افواج پاکستان کے صحیح اور آئینی کردار کے متعلق تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ملک کو درپیش صورتحال کا اجمالی نقشہ پیش کیا ہے، جس سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جب سیاستدان ملک کے بحران سے نکالنے میں ناکام رہیں تو افواج پاکستان کے لیے خاموش تماشائی بنے رہنا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ یہ اقدام صرف ملک کو بچانے کی خاطر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فریقین میں آپس میں سمجھوتے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی خاص وجہ آپس کی بے اعتمادی اور ایک دوسرے سے بدگمانی تھی۔ ان حالات میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک ایک بار پھر افراتفری اور سنگین تر بحران کا شکار ہو جائے گا۔ یہ خطرہ مول لینا قوم کے مفاد میں ہرگز نہیں، چنانچہ یہ فوجی کارروائی عمل میں لانی پڑی۔ اب مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر
اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا اور اسی آئین کے تحت صدر مملکت فضل اللہ چودھری صاحب نے حسب سابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کے لیے میں ان کا ازحد شکر گزار ہوں۔ وہ سربراہ مملکت کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اہم قومی مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کے لیے ایک ملٹری کونسل کی تشکیل کی گئی ہے۔ یہ کونسل 4 افراد پر مشتمل ہوگی، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور بری، بحری، ہوائی افواج کے چیف آف سٹاف شامل ہوں گے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ حسب ضرورت مارشل لا آرڈرز اور مارشل لا انسٹرکشن جاری کیے جائیں گے۔ آج صبح میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یعقوب علی سے بھی ملا۔ میں ان کے مشورے اور قانونی رہنمائی کے لیے ازحد مشکور ہوں۔ میں یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، نہ فوج ہی اپنے سپاہیانہ پیشے سے اکھڑنا چاہتی ہے۔ مجھے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا ہے جو سیاستدانوں نے پیدا کیا، اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے، جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں گے۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا، اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی، اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس مرحلے پر یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ ملک کی عدلیہ کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو عدلیہ کے اختیارات محدود نہ رہیں، تاہم بعض ناگزیر حالات میں مارشل لا آرڈر اور مارشل لا ریگولیشن جاری کرنا ضروری ہوں گے، اور مجھے توقع ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ چنانچہ آج سے تا حکم ثانی ہر قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں نے اپنے دل کی بات کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے عزائم کے بارے میں اعتماد میں لے لیا ہے۔ اب میں اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور آپ سے مدد اور تعاون کا خواستگار ہوں۔ امید ہے کہ عدلیہ، انتظامیہ اور عام شہری میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ مارشل لا انتظامیہ نہ صرف سب سے انصاف اور برابری کا برتاؤ کرے، بلکہ عوام کو اس بات کا احساس بھی ہو